بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وہ روزانہ آتی تھی میرے کلینک پر، سب سے آخری سیٹ پر بیٹھ جاتی اور اپنی باری کا انتظار کرتی رہتی۔ اپنے سے بعد میں بھی آنے والوں کو پہلے چیک اپ کرانے کے لیے اپنی جگہ دے دیتی اور کھسکتی ہوئی وہیں آخری سیٹ پر پہنچ جاتی۔ عورتیں اپنی بیماری بتاتی تو وہ غور سے سن رہی ہوتی اور ان سے سوال جواب بھی کرتی۔ عمر کوئی 35-40 سال کے لگ بھگ ہوگی۔ کپڑے قیمتی نہیں مگر صاف ستھرے ہوتے تھے۔ میں ملک کا مشہور ڈاکٹر رحمان شاہ ہوں۔ دن میں سرکاری اسپتال میں ہوتا ہوں اور شام میں اپنے پرائیویٹ کلینک پر رات گئے تک بیٹھتا ہوں۔ میری پریکٹس خوب چلتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں اللہ نے میرے ہاتھ میں شفا رکھی ہے۔ میری فیس عام آدمی کی پہنچ سے دور ہے۔ میرا گھر میں انتظار کرنے والا کوئی نہیں ہے، اس لیے میرا زیادہ وقت کلینک پر ہی گزرتا ہے۔ بیوی 2 سال پہلے فوت ہو چکی ہے، جبکہ بیٹیوں کے فرائض میں ادا کر چکا ہوں۔ دونوں اپنے گھر میں آباد ہیں۔ وہ بلا ناغہ تقریباً 1 سے 1.5 گھنٹہ کلینک پر بیٹھتی اور پھر چلی جاتی بغیر چیک اپ کرائے اور دوا لیے۔ آج میں نے ارادہ کیا کہ اسے پوچھوں گا کہ وہ کیا کرنے آتی ہے۔ بی بی آپ آئیں۔ میں نے اپنی مریضہ کو دوسری طرف بٹھا کر اسے اشارہ کیا۔ وہ آنکھ سے میری طرف دیکھنے لگی۔ جی میں آپ کو ہی بلا رہا ہوں، آئیں اب آپ کی باری ہے۔ وہ اٹھی اور تقریباً گھسٹتے ہوئے قدموں سے میرے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ بیٹھیں۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بیٹھ گئی۔ جی بتائیں کیا مسئلہ ہے؟ اس نے گلا صاف کیا اور نپے تلے لہجے میں بولی، ڈاکٹر جی آپ بہت بڑے ڈاکٹر ہیں، میں غریب عورت آپ کی فیس نہیں دے سکتی اور میں یہاں اپنا علاج کرانے نہیں آئی، تو پھر یہاں کیا کرنے آتی ہو؟ ڈاکٹر صاحب میں پیراں گوٹھ میں رہتی ہوں، وہاں کوئی ڈاکٹر نہیں ہے۔ ایک حکیم تھا، وہ بھی مر گیا۔ پچھلے دنوں بستی میں ہیضہ پھوٹ پڑا، کئی ماؤں کی گود اجڑ گئی، کیونکہ ہمارے کوٹھ میں کوئی ڈاکٹر نہیں۔ میری شان بھی مر گئی اسی بیماری کی وجہ سے۔ وہ رونے لگی۔ مجھے لگا کہ وہ مجھے بستی کے علاج کے لیے اصرار کرے گی، مگر میرے پاس نہ تو وقت تھا اور نہ ہی جذبہ۔ میں کیسے اپنا چلتا ہوا کلینک چھوڑ کر اس کے ساتھ اس کی بستی کے لوگوں کا علاج کرنے چلا جاتا؟ اسی خدشے کے پیش نظر میں نے پہلے ہی صاف جواب دینا مناسب سمجھا۔ دیکھو بی بی، اس میں میرا کوئی قصور نہیں، یہ میری نہیں حکومت کی ذمہ داری ہے اور میں اس سلسلے میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ برائے مہربانی میرا وقت ضائع نہ کریں۔ میرا غرور اور تکبر میرے لہجے سے چھلک رہا تھا۔ اس جہان فانی ہونے کا ادراک تمام مخلوق میں سے صرف نوع انسان کو ہے، مگر پھر بھی اس کی بھوک بے قابو ہے، چاہے وہ دولت کی ہو یا اور کسی چیز کی۔ میرے مریض میرا انتظار کر رہے تھے۔ میں نے جان چھڑانے کی غرض سے ذرا غصیلے لہجے میں کہا، بی بی جب کوئی بیماری نہیں، کوئی کام نہیں تو یا کیا کرنے آتی ہو؟ میرا کتنا ٹائم ضائع ہو گیا ہے تمہاری وجہ سے۔ اس نے چند ثانیے میرے چہرے کو دیکھا۔ اس کے چہرے پر حیرانی صاف پڑی جا رہی تھی۔ شاید اسے مجھ جیسے اعلیٰ درجے کے ڈاکٹر سے ایسے گھٹیا پن کی امید نہیں تھی۔ وہ بولی، ڈاکٹر جی آپ کے پاس جو مریض آتے ہیں میں ان سے باتوں باتوں میں ان کی بیماری کے متعلق پوچھتی ہوں، جو دوائی آپ ان کو تجویز کرتے ہیں اس کا نام بھی پوچھ لیتی ہوں۔ اس طرح روز 1-2 مریض سے میری بات ہو جاتی ہے۔ گھر جا کر میں بیماری اور دوا کا نام کاپی پر لکھ لیتی ہوں۔ پوری 5 جماعتیں پاس ہوں۔ پھر اگر بستی میں کوئی بیمار ہو جاتا ہے تو میں بیماری کے حساب سے آپ کی بتائی ہوئی دوائی انہیں لا کے دیتی ہوں۔ میری شان تو مر گئی، مگر میں کسی اور کی شان کو مرنے نہیں دوں گی۔ یہ کہہ کر وہ تو کلینک سے چلی گئی، مگر میری اعلیٰ تعلیم اس 5 جماعتوں کے سامنے کم پڑ گئی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور نیچے کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ ویڈیو واچ کرنے کے لیے شکریہ اور ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔